باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں 146 نمبر سوال شروع کرنا ہے۔ اس سوال میں نجس برتن کو قلیل پانی سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نجس برتن کو اگر قلیل پانی سے انسان دھونا چاہ رہا ہے تو کیسے دھو سکتا ہے۔ تو اس کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، برتن کو قلیل پانی سے دھونے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو 3 دفعہ ہم قلیل پانی سے بھریں، برتن کو 3 دفعہ قلیل پانی سے بھرا جائے اور پھر 3 دفعہ خالی کر دیا جائے۔ ایک دفعہ بھریں گے اور پھر خالی کر دیں گے، پھر بھر کے خالی، اور تیسری مرتبہ پھر بھر کے خالی کر دیں۔ تو یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ دھونا صادق آ جائے گا اور اس سے برتن پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں 3 دفعہ مناسب مقدار میں پانی ڈالیں اور ہر دفعہ پانی کو یوں ہلائیں کہ وہ تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے، اور پھر اس پانی کو گرا دیں، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ڈال کے گرا دیں اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ قلیل پانی سے جو ہے برتن اس طرح پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مطہر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا مطہر پانی ہے کہ جو متنجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ دوسرا مطہر زمین ہے، زمین بھی کچھ متنجس چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ تو سوال نمبر 147 اس میں کہہ رہے ہیں کہ زمین کن چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ تو زمین جو ہے وہ 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ پانی سے ہم ہر متنجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن زمین میں فقط 2 چیزیں ہیں جن کو زمین پاک کرتی ہے۔ پہلی چیز جسے زمین پاک کرتی ہے وہ پاؤں کے تلوے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ جوتے کے جو نچلے حصے کو نچلا حصہ ہے اس کو یہ زمین پاک کرتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، پاؤں کے تلوے اور جوتے کا نچلا حصہ۔ تو ان 2 چیزوں کو فقط زمین پاک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو زمین سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ 148 سوال میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کن شرائط کے ساتھ ان چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ زمین کی ان چیزوں کو پاک کرنے کی کون سی شرائط ہے۔ تو زمین 4 شرطوں کے ساتھ ان 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے، پاؤں کے تلوے اور جوتے کا جو نچلا حصہ ہے، ان کو 4 شرطوں کے ہوتے ہوئے زمین جو ہے وہ پاک کرے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو، زمین پہ نجاست نہ لگی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین خشک ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جوتے کا جو تلوا ہے یا پاؤں کے تلوے پر نجاست جو ہے وہ زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ تو مثلاً اگر پاؤں پہ ہاتھ پہ زخم لگا اور اس کا جو ہے وہ قطرہ، خون کا قطرہ جو ہے وہ پاؤں پہ گرا ہے، پاؤں کے تلوے پہ لگا ہے، تو اب یہ جو ہے زمین پاک نہیں کرے گی۔ تو ضروری ہے کہ نجاست بھی زمین سے لگی ہو، زمین پر چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ جوتے کے تلوے یا پاؤں کے تلوے پر نجاست لگی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عین نجاست جو ہے وہ زمین پر چلنے سے یا رگڑنے سے دور ہو جائے۔ تو اگر پہلی شرط ہے کہ زمین پاک ہو، دوسری شرط ہے کہ زمین خشک ہو، اور تیسری شرط ہے کہ زمین ہی سے نجاست لگی ہو۔ انسان جوتے پہن کے چل رہا ہے تو جوتے کے تلوے پہ لگی ہے، بغیر جوتے کے ہے تو پاؤں کے تلوے پہ جو نجاست لگی ہے وہ زمین سے ہی لگی ہو، زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ زمین اس وقت پاک کرے گی کہ جب عین نجاست زائل ہو جائے۔ تو عین نجاست یا تو زمین پر چلنے سے زائل ہو جائے گی، چلتے چلتے زائل ہو گئی ہے، یا پاؤں کو یا جوتے کو زمین پر رگڑنے سے زائل ہو جائے۔ تو جیسے عین نجاست زائل ہوگی اس وقت جو ہے وہ جوتے کا تلوا یا پاؤں کا تلوا پاک ہوگا۔ تو یہ جب 4 شرائط ہوں گی تو تب جا کے یہ 2 چیزیں پاک ہوتی ہیں زمین سے۔
پھر اب زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین جو ہے وہ مطہر ہے، زمین پاک کرنے والی چیز ہے، تو زمین سے کیا مراد ہے؟ تو زمین سے کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جسے زمین کہا جاتا ہے، جیسے پتھر ہیں، مٹی ہو گئی، ریت، اینٹ، اسی طرح اینٹوں کا جو فرش ہے، تو اسی طرح جو چیزیں جن چیزوں کو زمین کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں یہ مطہر ہوتی ہیں، دوسرا مطہر ہے، اور پاؤں کا تلوا اور جوتے کا تلوے کو پاک کرتی ہیں۔ اس کے بعد 150 سوال، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ٹیڑھے پاؤں سے چلتا ہے تو اب اس کا پاؤں کیسے پاک ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ٹیڑھے پاؤں سے زمین پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کا جو ظاہری حصہ ہے وہ جو ہے باطن شمار ہوگا اور زمین سے پاک ہو جائے گا۔ تو جو اس کا حصہ جو مثلاً زمین پہ جو لگتا ہے حصہ، وہی حصہ جو ہے وہ باطن ہوگا۔ اگر مثلاً وہ سائڈ پاؤں اس طرح سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور وہ یہ اس طرح رکھ رہا ہے، تو یہ جو جگہ، حالانکہ یہ ظاہری جگہ تھی، اوپر والی جگہ تھی، نچلا حصہ نہیں تھا، لیکن اب یہی وہ زمین پہ لگاتا ہے تو یہی حصہ اس کا جو ہے وہ زمین سے اگر نجس ہوگا تو زمین سے پاک بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جو ہے سورج کی بات، تیسرا مطہر سورج ہے۔ تو سورج جو ہے وہ کن چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ، اب یہ بات کرنی ہے۔ تو پہلا مطہر پانی ہو گیا، دوسرا زمین، پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، ہر متنجس کو، زمین فقط 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ اب سورج کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ تو 51 سوال میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ سورج کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سورج خود زمین کو اور جو چیزیں زمین پر قائم ہیں، جیسے مکان ہو گئے، دیواریں ہو گئی، تو ان چیزوں کو جو ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، مکان اب ایک ہی جگہ ہی ٹھہرتا ہے، جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو پڑی ہیں زمین پر جن کو اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ سکتے ہیں، پھر اور جگہ تبدیل ان کی کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں سورج پاک نہیں کرتا۔ دیواریں جو استقرار کے ساتھ اسی جگہ ہی ٹھہری ہوئی ہیں، گھر جو اسی طرح ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مکان اور دیواریں اور خود جو زمین ہے، ان 3 چیزوں کو سورج پاک کرتا ہے۔ تو زمین پہ اگر مثلا نجاست لگی ہے تو اس کو سورج کی کرنیں اس پہ جب پڑیں گی تو چند شرائط کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح دیواروں پہ، گھر کی مثلا جو ہے گھر پہ، چھت پہ یا اس طرح، تو وہ جو ہے سورج کی کرنوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ سوال 52 کہ کیا سورج جو ہے وہ مکان کے دروازے جو دیوار میں گڑے ہوئے ہیں یا کیل، یعنی جو دروازے ہیں یا دیوار میں جو گڑے ہوئے کیل ہیں، اسی طرح درخت جو ہو گئے اور درختوں کے پتے وغیرہ، ان کو بھی پاک کرتا ہے؟ تو دروازے، مکان کے جو دروازے ہیں یا کیل جو دیواروں میں گڑے ہوئے ہیں، اسی طرح درخت ہو گئے، گھر میں درختوں کے پتے ہو گئے، ان پہ مثلا نجاست لگی ہے، تو آیا ان کو بھی سورج پاک کر دیتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سورج پاک نہیں کرتا۔ سورج وہی 3 چیزوں کو پاک کرتا ہے، زمین کو اور گھروں کو، مکان جو ہیں، اور ان کی دیواروں کو۔ اس کے بعد 53 نمبر سوال، اس میں کہہ رہے ہیں کہ سورج سے زمین اور اس پر جو قائم بلڈنگ وغیرہ ہے، اس کو سورج سے پاک کرنے کی کون سی شرائط ہیں؟ زمین کو کن شرائط کے ساتھ پاک کرے گا سورج؟ بلڈنگ جو ہیں وہ ان کو کیسے پاک کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین سے عین نجاست دور ہو چکی ہو۔ زمین پہ مثلا خون گرا اور پھر خون ہم نے ہٹا لیا، دور کر لیا زمین سے، فقط اب زمین جو ہے وہ نجس ہے کیونکہ خون اس پہ گرا تھا، لیکن عین نجاست خود خون جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو پہلے شرط یہ ہے کہ زمین سے عین نجاست دور ہو چکی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ تر ہو، تو نجاست سے مثلا وہ زمین تر ہو چکی ہو، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، یا خشک ہونے کے بعد اسے دوبارہ تر کیا جائے،
مثلا سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں پہ زمین پہ پیشاب کسی نے کیا، تو اب سورج نکلنے کے وقت تک وہ خشک ہو چکی ہے جگہ، تو اس پر تھوڑا سا جو ہے ہم قلیل پانی ڈال لیں گے، تو قلیل پانی پاک نہیں کر سکتا، قلیل پانی بھی خود نجس ہو جائے گا تھوڑا سا اگر ڈالیں تو اب جو ہے وہ پھر تر ہو چکی ہے، اب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں گی تو آگے یہ زمین آگے سے تر ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عین نجاست دور ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ زمین تر ہو، چاہے نجاست سے تر ہے یا ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے دوبارہ تر کر لیا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو تری تھی زمین کی وہ سورج کی کرنیں اس پر پڑنے کی وجہ سے خشک ہو۔ تو یہ زمین کو پہلے ہم نے تر کرنا ہے اور سورج کی کرنیں جا کے اس کو خشک کریں، تو تب جا کے یہ زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو عین نجاست کا زائل ہونا، دور ہونا ضروری ہے، زمین کا تر ہونا ضروری ہے، اور پھر اس تری کو سورج کا خشک کرنا ضروری ہے۔ تو اگر مثلا ہوا چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ہوا کی وجہ سے خشک ہوئی ہے جگہ، تو اس سے جو ہے زمین پاک نہیں ہوگی، تو خود جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے خشک ہونی چاہیے جگہ، تب جا کے وہ پاک ہوگی۔ تو سوال 54 کہ نجس زمین سورج کی تپش اور ہوا کی وجہ سے اگر خشک ہو جائے تو کیا پاک ہو جائے گا، پاک یہ زمین ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سورج کے ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے اور نجس زمین جو ہے وہ خشک ہوئی ہے تو یہ پاک ہو جائے گی، کیونکہ سورج کی کرنیں بھی پڑ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہوا چل رہی ہے۔ اگر فقط یہی کہا جائے کہ ہوا کی وجہ سے خشک ہوئی ہے تو تب یہ زمین پاک نہیں ہوگی۔ تھوڑی بہت ہوا ساتھ چل رہی ہے تو زیادہ تر وہ یہ ہے کہ سورج کی وجہ سے خشک ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی چیز، جو چوتھا مطہر کہ جو متنجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، وہ استحالہ ہے۔ تو سوال 55 میں استحالہ کی تعریف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ استحالہ کسے کہتے ہیں، استحالہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو استحالہ سے یہ مراد ہے کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ دوسری ایسی چیز میں تبدیل ہوئی ہے کہ جو پہلی سے مختلف ہے، اس کی جو ہے وہ جنسی اور ہے، مثلا جیسے کسی نجس چیز کی جنس اس طرح تبدیل ہو جائے کہ وہ بالکل دوسری چیز کی شکل اختیار کر لے، تو اب جو ہے یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جیسے مثلا نجس لکڑی ہے تو اگر وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اسی طرح مثلا کتا جو ہے وہ نمک کی کان میں گر کر مر گیا، تو اب نمک بالکل وہ بن جائے، وہیں جو پڑا رہا ہے تو وہ نمک میں تبدیل ہو جائے کتا، تو اب یہ جو ہے جنس ہی تبدیل ہو چکی ہے، تو اس سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو کتا پہلے نجس تھا، اب وہ نمک بن چکا ہے تو یہ نمک پاک ہے۔ لکڑی نجس تھی لیکن وہ جل کر راکھ بن چکی ہے، تو اب یہ لکڑی بھی پاک ہو جائے گی۔ تو جنس کا تبدیل ہونا ضروری ہے کہ یہ بالکل ہی نئی جو ہے وہ جنس بن جائے، تو اب کتا اور نمک بالکل ہی مختلف چیزیں، تو اس طرح ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ چیز نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد 56 سوال ہے کہ اگر نجس چیز میں تبدیلی ہو لیکن اس کی جنس تبدیل نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا اس کی مثال بھی ابھی دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ جنس تبدیل نہیں ہوئی، ہماری شرط ہے کہ جنس تبدیل ہونی چاہیے، تو یہ ایسی چیز پاک نہیں ہوگی۔ تو مثلا جیسے ہم گندم کو پیس کر آٹا بنا لیں یا نجس آٹے کی جو ہے ہم روٹی بنا لیں، تو اب یہ روٹی یا آٹا یہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ گندم سے آٹا بننا یہ جنس کی تبدیلی نہیں ہے کہ بالکل جنس ہی تبدیل ہو جائے، وہی گندم ہے جو پیسی ہوئی ہے اور آٹا بن چکی ہے، یا آٹا سے روٹی بن جانا، کوئی روٹی علیحدہ کوئی جنس نہیں ہے، وہی آٹا ہے جسے ہم نے روٹی بنا لیا ہے۔ تو جنس جب تبدیل نہیں ہوئی، تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، تو اس سے نجس چیز جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پانچویں چیز کہ جو جسے مطہر کہتے ہیں، پاک کرنے والی،
وہ انقلاب ہے۔ تو سوال 57 میں کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ تو انقلاب جو ہے وہ فقط شراب کا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر شراب خود بخود سرکہ بن جائے یا شراب میں نمک وغیرہ ملانے سے وہ سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں شراب کا یہ انقلاب ہو چکا ہے اور وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ انقلاب جو ہے وہ فقط شراب کو پاک کرتا ہے۔ تو جب شراب سرکہ میں تبدیل ہوگی تب جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 58 سوال 58 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نجس چیز مثلا نجس انگور ہو گئے یا نجس کھجور ہے، اس سے شراب بنائی جائے تو اب کیا سرکہ بننے سے وہ پاک ہو جائے گی؟ تو شراب تو پہلے نجس تھی، وہ سرکہ بنے گی تو انقلاب آئے گا اور انقلاب کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا سرکہ۔ لیکن اگر شراب بننے سے پہلے ہی انگور جو ہیں وہ نجس تھے یا کھجور جس سے شراب بنی ہے وہ نجس تھی، تو کھجور پہلے سے نجس تھی یا انگور نجس تھے اور پھر ہم نے شراب بنا لی، شراب کسی نے بنائی اور پھر اس کے بعد شراب بھی نجس ہے اور اب جو ہے اس کو سرکہ بنا لیا جائے تو اس صورت میں بھی انقلاب ہو جائے گا اور سرکہ وہ ہے وہ پاک ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں جو ہے وہ سرکہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ سرکہ فقط اس وقت پاک تو ہوتا ہے کہ جب ہم شراب والی جہت دیکھ رہے ہوں کہ شراب چونکہ نجس ہے اور اب وہ سرکہ میں تبدیل ہوئی ہے تو انقلاب صادق آئے گا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دوسری نجاست ہے جیسے خود انگور پہلے سے نجس تھے یا کھجور تو اس کو انقلاب نہیں کہیں گے، اس سے وہ شراب چاہے سرکہ بن بھی گئی ہے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی، نجس ہی رہے گی۔ اس کے بعد چھٹا مطہر انتقال ہے۔ تو 59 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ انتقال کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ تو اگر انسان یا حیوان کا خون کسی ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے کہ جس میں خون نہیں ہوتا اور وہ خون اس حیوان کے بدن کا حصہ بن جائے تو اس صورت میں اب یہ خون انسان کا خون نجس ہے یا جس حیوان کا خون نجس تھا، خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا، تو اب خون اس کا نجس ہے لیکن یہ ایسے حیوان میں منتقل ہو گیا ہے کہ جس میں خون ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا جا کے بدن کا حصہ بن گیا ہے تو اب یہ خون پاک ہو جائے گا۔ جیسے مچھر ہے، تو مچھر اگر انسان کا خون چوس لے اور وہ جو ہے مچھر کے بدن کا حصہ بن جائے تو اب اگر کسی نے مچھر کو مارا تو مچھر سے جو نکلنے والا خون ہوگا وہ پاک شمار ہوگا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 160 مسئلہ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے انسانی جسم سے بعض حشرات جیسے جونک وغیرہ ہے یہ خون چوس لیتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ہے خون جو ہے پاک ہوگا یا نجس ہے؟ تو جو خون یہ جونک وغیرہ جو ہے یہ چوس لیتی ہے تو چونکہ وہ اس کا بدن کا حصہ نہیں بنتا، جونک جو ہے وہ بدن کا حصہ نہیں بنتا، اس لیے یہ خون نجس ہی شمار ہوگا، یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا حیوان کہ جس کا خون نہیں ہوتا وہ خون چوسے، اور دوسرا اس کے جسم کا جو ہے وہ بدن کا یہ حصہ بن چکا ہو خون، تب جا کے نجس خون جو ہے وہ پاک ہوگا، اس کے علاوہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ساتواں مطہر میں جو ہے وہ اسلام ہے۔ ساتواں مطہر کہ اسلام کے ذریعے سے کچھ نجس چیزیں وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ تو سوال 161 میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ کافر کو اور مرتد ملی اور فطری کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ تو مثلا اگر کافر جو ہے وہ اپنے کفر کی وجہ سے نجس ہوتا ہے، یعنی ایسا کافر ہے جو نجس ہوتا ہے جیسے ہندو وغیرہ ہو گئے، تو اب یہ والا جو کافر ہے جیسے یہ مسلمان ہو جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا، تو جو کفر والی نجاست ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر کلمہ پڑھتے وقت اس کے ہاتھوں پہ مثلا خون وغیرہ لگا ہوا ہے نجس یا کوئی اور نجاست لگی ہے تو وہ پاک کرنا پڑے گی۔ جو نجاست کفر والی ہے وہ اس کا اسلام لانے سے اس نجاست سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد 62 مسئلہ،
سوال کہ اگر کافر کا بدن پیشاب پخانہ سے نجس ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد پاک ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے سے یہ اس کا جو ہے یہ والی نجاستوں سے پاک ہونا ثابت نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ اسلام جو ہے وہ ظاہری نجاسات کو پاک نہیں کرتا، بلکہ ان نجاسات کو وہی پانی سے پاک کرنا پڑے گا۔ اسلام جو ہے وہ معنوی نجاست جو کفر کی وجہ سے اس کے اندر تھی اس کو یہ اسلام آ کے ختم کرے گا، یہ والی نجاستیں اسے دوبارہ پانی وغیرہ سے پاک کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آٹھواں مطہر طبیعت ہے۔ تو سوال 63 میں کہہ رہے ہیں کہ طبیعت کن چیزوں کو پاک کرتی ہے؟ طبیعت سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی اتباع میں، کسی دوسری چیز کی اتباع میں پاک ہو جانا، دوسری چیز پاک ہوئی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ پاک ہو جائے گی، پاک شمار ہوگی، یہ طبیعت ہے۔ تو طبیعت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں چند ایک چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب کافر مسلمان ہو جائے تو اس کی وہ اولاد کے جو ممیز نہ ہو، تمیز نہ رکھتے ہوں، جیسے مثلا ہم کہیں کہ 4 سال سے کم والے جو بچے ہیں تو یہ یقیناً ممیز شمار نہیں ہوتے۔ تو یہ والا جو بچہ ہے، مثلا 2-3 سال کا جو بچہ ہے، 1 سال کا بچہ، 1 سے بھی کم کا، تو یہ بچے جو ہیں یہ ممیز شمار نہیں ہوتے، یہ تمیز نہیں رکھتے۔ تو جیسے کافر مسلمان ہوگا تو یہ والے بچے بھی کافر کی اتباع میں، اس کی طبیعت میں یہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ ممیز ہے اور وہ جو ہے کفر اختیار کر لے، یہ کافر جو ہے یہ مسلمان ہو گیا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ اب کافر کے مسلمان ہونے کے ساتھ پاک نہیں ہوں گے، ان کے اوپر ابھی وہی کفر والا پھر حکم آئے گا اور وہ نجس رہیں گے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے جو ممیز بچے نہیں ہیں وہ والے جو ہے اس کی اتباع میں وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہ اگر مسلمان کسی کافر کے بچے کو اسیر بنا لے، جنگ وغیرہ ہوئی اور کافر کا بچہ جو ہے وہ مسلمان کے ہاتھے چڑھ گیا تو اب وہ اسے لے آیا، تو یہ جو بچہ ہوگا یہ اب مسلمان کی اتباع میں آ جائے گا، تو مسلمان کی اتباع میں وہ بھی پاک شمار ہوگا۔ تو بشرط یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ اس کا کافر باپ یا دادا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو اگر وہ بچہ اور اس کا دادا دونوں اسیر بن گئے ہیں تو اب وہ بچہ دادے کے حکم میں جائے گا، اور وہ چونکہ کافر ہے تو بچہ بھی نجیسی شمار ہوگا۔ تو اگر اکیلا بچہ جو ہے وہ مسلمان لے آیا ہے تو اب یہ والا بچہ مسلمان کی طبیعت میں پاک ہو جائے گا۔ تیسرا مورد کہ اگر شراب جو ہے وہ سرقہ بن جائے تو اب شراب جب سرقہ بنتی ہے تو انقلاب کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو جس برتن میں شراب پڑی تھی، برتن شراب کی وجہ سے نجس تھا، تو چونکہ شراب سرقہ بننے کی وجہ سے پاک ہو گئی ہے تو اب وہ برتن بھی اس شراب کی طبیعت میں، اتباع میں برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو دوبارہ برتن کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو جس برتن میں شراب سرقہ بنی ہے، جیسے یہ سرقہ بن چکا ہے، اب برتن پہلے نجس تھا شراب کی وجہ سے، جیسے یہ سرقہ بنا تو اب یہ برتن بھی پاک ہو جائے گا جس میں سرقہ پڑا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کہ میت کے غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے ہاتھ، اسی طرح جو تختہ جس پہ غسل دیا جا رہا ہو، اسی طرح وہ کپڑے وغیرہ کے جس میں میت کو غسل دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ تو میت غسل دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، تو جس تختے پہ پڑا تھا وہ نجس ہو چکا تھا، گیلا جسم جب میت کا لگے گا اس کو، یا جو غسل دینے والا ہے اس نے جب گیلے ہاتھ لگائے میت کو تو اس کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ کپڑے جو میت کو گیلے تھے، میت خود گیلا یا کپڑے گیلے تھے تو وہ لگے جو اس کے اوپر رکھے گئے غسل دینے کے لیے، تو اب یہ کپڑے نجس ہو چکے تھے، لیکن جیسے میت کا غسل تمام ہوگا، تینوں غسل پورے ہوں گے، اب میت بھی پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ کپڑے جو اسے پہنائے ہوئے ہیں یا غسل دینے والے کا جو ہاتھ ہے، اسی طرح تختہ وغیرہ، یہ بھی میت کی اتباع میں پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نویں چیز
کہ جو نواں مطہر جو نجاست کو دور کرتا ہے، نجاست سے پاک کر دیتا ہے، وہ خود عین نجاست کا دور ہو جانا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے عین نجاست اگر دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ تو سوال 64 میں کہہ رہے ہیں کہ عین نجاست کا دور ہونا کن موارد میں اور کن چیزوں کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 مورد ہیں کہ جب عین نجاست دور ہو جائے تو جس چیز پہ عین نجاست لگی ہوئی تھی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کے بدن کے باطنی حصے جیسے ناک کا اندرونی حصہ ہے، اسی طرح کان کا، آنکھ کے جو اندرونی حصے ہیں، تو یہ جب اندرونی حصے خارجی نجاسات سے اگر یہ نجس ہو جائیں، مثلا ناک کے اندر جو ہے وہ خون چلا گیا ہے باہر سے، اسی طرح کان کے اندر چلا گیا خون، تو خارج سے باہر سے جو نجاستیں ہیں وہ ان کے اندر چلی گئی ہیں، منہ کے اندر باہر سے خون چلا گیا ہے، تو جیسے یہ خون ہم دور کریں گے، ناک سے خون صاف کر لیں، کان سے، منہ سے جو ہے وہ تھوک دیں، تو اس سے جو ہے وہ یہ جو اندرونی حصے ہیں، ناک کا اندرونی حصہ، کان کا، منہ کا، یہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو دوبارہ پانی سے جو ہے ان کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر منہ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ باہر کی اگر ایک دفعہ ہے کہ پہلے جو ہم نے یہ بیان کیا کہ خارجی جو نجاسات تھیں تو اس سے اگر وہ نجس ہو تب بھی جو ہے وہ باہر جیسے نجاست ختم کریں گے اس سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر باطنی نجاسات ہیں، منہ کے اندر سے جو ہے مثلا دانتوں وغیرہ سے خون نکلا ہے، تو اس سے اگر جو ہے وہ خون جو ہے مثلا دانتوں سے خون نکلا یا ناک میں اندر سے خون نکلا، تو اس سے اصلاً جو ہے وہ منہ یا ناک کا اندرونی حصہ یا کان کا اندرونی حصہ جب باطنی نجاست ہے تو اس سے نجس ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر دانتوں وغیرہ سے خون نکلا ہے تو منہ کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہے، جیسے ہم خون کو جو ہے وہ باہر تھوک دیں تو اس سے وہ نجس خون نجس منہ نجس ہی نہیں ہوا، اندرونی حصہ خون بس ہم نے باہر تھوک لیا تو یہی کافی ہے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خارجی نجاست جائے گی تو اس سے نجس ہو جائے گا، لیکن جیسے نجاست کو ہم باہر تھوکیں گے تو اس سے وہ پاک بھی ہو جائے گا اور دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اندرونی اگر نجاست ہے تو اس سے نجس ہی نہیں ہوگا، بس خون کو باہر تھوکنا ہوگا تاکہ گلے سے نیچے نہ جائے، کیونکہ خون کا گلے سے نیچے اتارنا یہ حرام ہے، کیونکہ خون نجس چیز ہے۔ تو منہ نجس نہیں ہوگا لیکن تھوکنا ضروری ہوگا۔ یہ ہو گیا انسان کا پہلا مورد، یہ ہے کہ انسان کے جو باطنی حصے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ حیوان کا بدن پہ اگر ظاہری حصے پہ اگر وہ نجاست لگ جائے تو جہاں بھی اس کے جسم کے جس حصے پہ بھی نجاست لگی ہے، جیسے نجاست دور ہوگی اس سے جو ہے وہ اس کا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو مثلا پرندے کی اگر چونچ ہے تو وہ نجاست کو کھانے کے لیے اگر اس نے استعمال کیا، عین نجاست کھائی ہے، تو جیسے عین نجاست اس کی چونچ سے زائل ہوگی اس کی چونچ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح مثلا کسی جانور کا بدن اگر نجس ہو جائے اور جیسے ہی اس کے بدن سے نجاست زائل ہوگی عین نجاست، وہ فوراً پاک ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو مطہر ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔